بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا موضوع ہے ولی کون ہوتا ہے اور ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے اور ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی سے ملتا کیا، کیونکہ یہ مبارک مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے۔ ارشاد فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ مضمون کو بڑے غور سے سمجھنا۔ ہمارے ہاں سب سے غلط تصور یہ ہے، سب سے غلط، کہ جی ولیوں کے پاس آپ لینے کیا جاتے ہیں جب اللہ ہے ہر جگہ؟ تو اللہ نے قرآن دے دیا، بس قرآن کافی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، بس کسی اور کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ پھر کیا ہوتا؟ رنگ برنگے پیر بڑے آج کل نکلے، اب عام بیچاری عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، بھولی بالی بن جاتی۔ اچھا بی بی اتنے پیسے دے، گھر جائے گی تیرے اتنے ہو جائیں گے، اتنا سونا مجھے پکڑا تو گھر جائے گی تیرا اس سے ڈبل ہوگا۔ یہ آپ کا عام مشاہدہ، یہ تو سمجھانے کی بات نہیں۔ نہ پیسے ملے نہ بندہ ملا، پھر آپ بھاگ کے کدھر آتی ہیں پوچھنے کے لیے، استخارے کرانے کے لیے؟ بولیے نا۔ قادری صاحب راتی دیتے سن، سویرے پیٹی خالی، دیتے ہوئے نہیں پوچھتی قادری صاحب دے دے وہاں۔ جب دے آتی ہے ہاتھ ہی نہیں پکڑاتی، سارا گھر ہی دے آتی ہے۔ اسی طرح باہر کے ممالک میں یہ سلسلہ بڑا، کسی بات پر یہ ہمارے بچے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، ان کو پیر بن کے لوٹ لیتے ہیں۔ پیر اپنا کام کرواتا ہے، نام مرید کا لیتا ہے۔ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں یہ تصور بن گیا کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو لٹیرا ہو، جبکہ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حضور کے فرمان میں ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ہاں عام کر دیں کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہر ولی لٹیرا ہے، استغفر اللہ، ہر وہ بندہ جو متقی ہے وہ بدبخت ہے، تو روئے زمین پر العیاذ باللہ نیک کوئی بھی نہ رہے۔ بات سمجھ گیا نا؟ پھر ہماری عورتیں اعتبار بڑا جلدی کر لیتی ہیں، داڑھی پر، پگڑی پر، شکل پر۔ وہ پھر گھر میں آپ لے آتی ہیں، پھر جی یہ دیکھیں اتنا لمبا چوڑا موٹا تازہ طویل نکلا آپ کے گھر سے۔ وہ نہیں پوچھتی بابا کہاں سے نکلا، نہ اس نے کھولنا۔ سینکڑوں خواتین نے مجھے آ کے تعویذ دکھائے، پھر اعتبار کر لیتی، پھر وہ دو چار ٹوٹکے ان کے آزمائے ہوتے ہیں، اس میں پھنس جاتی ہیں۔ پھر یہ تو جو میں بات کرنے والا ہوں یہ تو بڑی عظیم ہے کہ 10,000 بی بی لگے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ یہ تو عام بات ہے نا، یہ تو آپ نام لے کے مجھے بتا دیں قادری صاحب فلانا 10,000 لیتا ہے، تھوک کے 4 گردن پہ لگا کے کہتا دے 10,000، ہم دے آتے ہیں۔ ایک اجڑا بندہ اس کے عام حال کو ایک عام فہم بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے۔ پریشان بندے کو خیال بڑے آتے ہیں، بے چینیاں بڑی آتی ہیں، جی تکلیف بڑی آتی۔ اب پریشان کو خیال ہی برا آنا، اس کے چہرے کو دیکھ اندازہ کرنا یہ بیوی بڑی پریشان ہے۔ یہ چیزیں ایسی آ گئیں جس وجہ سے اولیاء کا کانسیپٹ ہم نے وہ لے لیا، جو لٹیرا ہے، جو اچکا ہے، جو شے لے جائے وہ ولی ہے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ استغفر اللہ العیاذ باللہ یہ بات نہ قرآن کی ہے نہ حضور کے فرمان سے۔
اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گا، وقت بہت قلیل ہوتا، آپ کو وقت جانے کی فکر ہوتی، مجھے یہ فکر ہوتی کچھ لے جاؤ قبر میں کام آ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد میری بیٹیاں رکھ لیں، ولی، اولیاء یا اولیاء کی بات کرنا، اولیاء کی شان بیان کرنا، اولیاء کا ذکر کرنا، اولیاء کے شب و روز بیان کرنا، یہ یاد رکھ لیں یہ اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ اب قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا، کچھ لوگ تھے، رات کا وقت تھا، وہ گھر سے نکلے، بادشاہ ظالم تھا، بچتے بچاتے گزرتے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ایک چھوٹا سا کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں آتا، چھوٹا سا کتا ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے انہوں نے جب مڑ کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کتا ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تو کتے کا تو کام بھونکنا ہوتا ہے، یہ بھونکے گا، رات کا وقت ہے، یہ بھونکے گا، یہ بولے گا تو دشمن کو ہماری خبر ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو مارو، اس کو بھگاؤ۔ اس کو انہوں نے پتھر مارے، وہ جاتا نہیں تھا، کتے کو پتھر مارے، وہ جاتا نہیں تھا۔ اللہ کی شان، اس نے اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ مجھے زبان دے، میں تیرے بندوں کو سمجھاؤں۔ وہ پشت کے بل بیٹھا زمین پر کتا، اور اپنی اگلی ٹانگیں کھڑی کر کے ان اللہ والوں سے پوچھتا، وہ جو جنگل سے نکل رہے تھے اور غار میں پناہ لینے جانا چاہتے، وہ سارے ولی تھے، بنی اسرائیل قوم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے چلتے چلتے جب انہوں نے دیکھا کہ کتے کو مارتے ہیں، یہ بھاگتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، جان نہیں چھوڑتا، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ کتے نے دم کے بل بیٹھ کر، پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ کر، اگلی کھڑی کر کے ان اللہ والوں سے پوچھا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کتے نے پوچھا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو کتا ہو، تو بھونکے گا تو تیرے بھونکنے سے ہم دشمن سے بچ کے جا رہے ہیں، تو بولے گا، جب تو بھونکے گا تو دشمن کو ہمارے خبر ہو جائے گی، اس لیے ہم تجھ سے بچ رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نہ چل، ہمارے ساتھ نہ آ، تاکہ نہ تو آ ہمارے ساتھ، نہ ہمارا راز کھلے، کیونکہ تیرا تو کام بھونکنا۔ اس کتے نے کہا، سنو، انی احب احباء الصالحین، اس نے کہا مجھے نہ مارو، میں وہ کتا نہیں ہوں جو بھونکنے والا ہوں، میں وہ کتا، اب آپ کتے کا آپ ذوق دیکھ لیں، کتا کیا کرتا، بھونکتا ہی ہے۔ اس کتے نے کیا کہا، اس نے کہا مجھے مت مارو، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تو پھر کون سا؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا میں اللہ سے کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ دم لگی ہوئی ہے، چار پاؤں ہیں اور ہے کتا، وہ کتا ہو کر کیا کہتا ہے کہ میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے مت مارو، میں بھونکنے والا، یعنی وہ کتا ہو کر کہتا مجھے بھونکنے والا نہ سمجھو، میں عشق والا ہوں، بھونکنے والے اور ہیں، محبت والے اور ہیں۔ اچھا، کتا ساتھ چل پڑا۔ یہ سارا واقعہ سورہ کہف میں اللہ پاک نے خود کتے کا واقعہ بیان کیا۔ ہے کتا کوئی ایسی شے جس کا کوئی نام رکھے؟ اولاد کا لوگ نام نہیں رکھتے۔ غار میں پہنچے، غار جو تھی وہ بند اس طرح تھی کہ اس طرف کا بھی اس کا منہ کھلا تھا، اس طرف کا بھی منہ کھلا تھا، یعنی سورج جب نکلتا تھا نا، سورج کی شعاع سیدھی پڑتی تھی، اور جدھر سے غروب ہوتا تھا سورج کی شعاع ادھر بھی پڑتی تھی۔ وہ اندر چلے گئے، کتا غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ نہ وہ تربیت یافتہ کتا، نہ ان کی صحبت میں رہنے والا کتا، نہ ان کی صحبت اختیار کرنے والا کتا، بس راستہ میں آ گئے، نظر وہ چل پڑا۔
اس نے دیکھا اللہ والے جا رہے ہیں، اس نے کہا چلو اللہ والے میری بھی موج انہی کے ساتھ ہے، وہ ساتھ چل پڑا۔ اب آپ نوٹ کریں، کتا بیٹھ گیا غار کے دروازے پر۔ کہاں بیٹھا؟ غار کے دروازے پر۔ جب وہاں بیٹھا تو 309 سال، 3 صدیاں اور 9 سال اللہ کے وہ ولی اس غار میں آرام فرما ہو گئے۔ کتنے سال؟ 3 صدیاں اور 9 سال۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب سورج نکلتا تھا نا تو سورج کی سیدھی کرنیں ان ولیوں پر پڑتی تھیں، اور جب سورج غروبتا تھا، ڈوبتا تھا، تو ڈوبتے ہوئے بھی سورج کی کرنیں ان ولیوں پر پڑتی تھیں۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ سورج بھی مخلوق ہے، وہ بھی میری مخلوق ہے، تو اس مخلوق کی وجہ سے اس مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے سورج کو فرمایا، اے سورج، جب تو طلوع ہوگا اور جب تو غروب ہوگا، ایک طلوع کے وقت ایک غروب کے وقت، جب چڑھے تو جو رخ تجھے سیدھا پڑتا ہے اس سیدھے رخ پہ نہ ذرا ہٹ جا، اور جب غروب کا وقت آ جائے تو تیرے چڑھتے بھی سورج کی کرنیں پڑیں گی، تیرے غروب ہوتے ہوئے بھی کرنیں پڑیں گی، لہذا چڑھتے اور ڈوبتے اپنا راستہ بدل لے۔ بندوں کو نہیں فرمایا کہ تسی پاسے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندے کی خاطر وہ رب ہو کر اپنا نظام ہی بدل دیتا۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں اللہ والوں کے بارے میں یہی کنسپٹ ہے، ہم مانتے ہی نہیں۔ سینکڑوں عورتیں آتی میرے پاس، باجی ہمارے فلاں صاحب نہیں مانتے، ابا جی نہیں مانتے، میرا میاں نہیں مانتے۔ بھائی اس نے آپ کو تو مان لیا، بس ولی نہیں مانتے۔ بیگم مان لی، بچے مان لیے، میاں مان لیا، نہ مانا تو بس حضور کی امت کے ولی نہ مانے، وہ ایمان کیسا؟ اب 300 سال تک سورج اصل راستے سے ہٹ گیا۔ جب چڑھتا تھا تب راستہ بدل لیتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تب بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ اچھا، اب باہر کون بیٹھا ہوا تھا دروازے پر؟ کتا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب 50 سال ہوتے تھے نا، یعنی 6 ماہ جب گزرتے تھے نا، پورے 6 ماہ، تو 6 مہینے کے بعد اللہ پاک وہ جو غار میں لیٹے ہوئے تھے نا اولیاء، ان کی کروٹ دائیں سے بائیں کرتا تھا۔ کتنے مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد دائیں سے بائیں، پھر اگلے 6 مہینے کے بعد بائیں سے دائیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا جب 6 مہینے گزر جاتے تو وہ جو غار کے اندر میرے ولی سو رہے تھے ان کی کروٹ میں دائیں سے بائیں بدل دیتا، پھر 6 مہینے آتے میں کروٹ بائیں سے دائیں بدل دیتا۔ یہ تو کام تھا اللہ والوں کا۔ بھئی اللہ والے تھے نا۔ اب ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے بس انسان ہی اشرف المخلوقات۔ نہیں بابا، بڑے بڑے نبیوں نے جانوروں کی سواریاں کی۔ لوگوں، وہ سواریاں ہم سے بھی بڑھ کر اشرف المخلوقات ہیں۔ جس جانور پر میرے آقا بیٹھے، جس جانور کا دودھ دو کر میرے آقا نے پیا، جس جانور نے حضور کی چارپائی کے نیچے آرام کیا، جس جانور کو حضور نے پیار سے کہا یہ میرا، بتائیے ہم اشرف المخلوقات؟ حضور کی ہر وہ شے جس کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ ہم سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب 6 ماہ کروٹ بدلتے نا تو کروٹ کس کی بدلتی تھی؟ ولیوں کی۔ کروٹ 6 مہینے دائیں اور 6 مہینے بائیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب 6 ماہ کا عرصہ گزرتا تھا نا تو میں ان کی کروٹ بدلتا تھا، تو جیسے ہی اللہ والوں کی کروٹ بدلتی ساتھ ہی میں کتے کی بھی کروٹ بدل دیتا تھا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جی کتا، لوگوں کتے نے کتا ہو کر بتا دیا کہ بندہ ہی وہ ہے جو کسی کا وفادار ہو۔ وہ کتا ہو کر جس کو حقارت سے نجس آپ کہتے ہیں، پلیت سے پلیت تر، مگر ولیوں کی صحبت میں جب کتا بیٹھا، رب نے ولیوں کا فیض دینے سے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ کتا بھی 309 سال تک زندہ رہا۔ یہ 309 سال تک اندر کیا کھاتے رہے؟ رب کا فیض تھا نا، محبت کا۔
تو اپنی محبت کا چوگا دے کر ولیوں کو زندہ رکھا. تو اللہ کیا فرماتا ہے, جہاں اللہ والوں کی کروٹ میں بدلتا تھا, ان کے صدقے ان کے کتے کی بھی کروٹ دائیں سے بائیں بدل دیتا تھا. اب مجھے آپ بتائیں, کتے کو کس نے خوراک ڈالی؟ کوئی آ کے گوشت کے جیدر چھوڑ جاتا تھا؟ ہاں, وہ کون سی عبادت کرتا تھا؟ اللہ پاک نے اس کے کتے کی ادائیں بتائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. فرمایا محبوب, وہ کتا ولیوں کے دروازے پہ پتہ کیسے بیٹھا؟ ایسے بازو پھیلا کے. اب یہ بات خود خدا بیان کر رہا ہے سونیا, وہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا نہ تھا, وہی تو ان عاشقوں کا صحیح عاشق تھا. ان کی اللہ نے حرکتیں بیان کی, وہ ایسے کر کے بیٹھتا تھا سونیا, وہ ایسے کر کے بیٹھتا تھا. تو اللہ نے عام کسی بندے کو آپ بازار میں جا کے کتا کہہ دیں, آپ لیتی ہیں نا اپنے میک اپ کا سامان لیتی ہیں نا, آپ کسی کو کہہ دیں بے کتے آؤ پھڑا, وہ گرم ہوگا یا خوش ہوگا؟ جی کیوں؟ آپ کہیں گے میں پڑھ رہی تھی تو اس میں آیا صاحب کہف کا, تو میں نے وہ کہف کا کتا پڑھنا تھا, ادھر سامنے تو کھڑا تھا, میں نے کہہ دیا. تو آپ نے چہرہ بدلا, نیت بدل کے, نیت بدلی ترجمہ اور نکلا. تو اللہ پاک نے فرما دیا وہ کتا ہو کر ولیوں کے پاس آیا, وہ کتے کا نام میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اب آپ لاکھ قرآن کی آیت پڑھیں سورہ کہف میں, جہاں کتے کا نام آئے گا, کیا بات, آپ زبان سے لفظ نہیں پڑھیں گے؟ وَقَلْبُهُمْ. اب اگلی بات میں ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ مضمون آپ کو مزیدار لگے. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آگے چلیں. آپ کہتے ہیں میں داتا دی ملنگڑی, میں غوث پاک کی ملنگڑی, کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر بھی آپ کو ٹکنے نہیں دیتے لوگ. یہ جی داتا کی ملنگڑی, یہ غوث پاک کی ملنگڑی, یہ فلاں کی ملنگڑی, آپ کہتے ہیں نا, کہتے توبہ توبہ توبہ, اللہ کے بندے بس. آپ کس کے بندے؟ اللہ. اچھا, میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, وہ مائیں وہ بہنیں جن کی شادی ہوئی ہے, وہ مجھے سوال کر کے جواب دیں. بندہ کس کا ہوتا ہے؟ اونچا بولیے. اللہ کا. پکے رہنا. بندہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. پھر بول لو, بندہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ. کوئی بندہ آپ سے پوچھے یہ فلاں صاحب کون ہے, تو ان کی بیگم اونچی آواز میں کیا کہتی؟ اے میرا بندہ. بولیے نا, اے میرا بندہ. انگریزی میں کہہ دے گی, عربی میں کہہ دے گی, اردو میں کہہ دے گی یہ میرے ہیں. بھائی کون میرے؟ وہ جو نہیں آپ کو نظر آ رہے, وہ میرے ہیں. اللہ نے فرمایا تسی سارے میرے ہو. اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا, بندے اس کے بن جاؤ. وہ کہے یہ میرے, جنانیاں کہنے میرا, تو کس کی مان ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ دی مننی. تو جب آپ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ میرا, تو شرک نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ میرا, کوئی عورت آپ کو نہیں کہے استغفر اللہ توبہ توبہ, نہیں تیرا بندہ, یہ اللہ کا بندہ ہی, کوئی عورت نہیں کہے گی. اس لیے اسے پتا بندے سارے ہی اللہ کے, ویسے 4 دن کے لیے اللہ نے میرا بنایا. ایسے ہی ہے نا. اسی طریقے سے اللہ پاک نے کتے کو بھی پیدا کیا. بھائی خالق ہے نا. جب اللہ نے کتے کو پیدا کیا, جس غار میں وہ رہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی, جس سورج کو کہا راستہ ہٹا وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. کتے کا بھی مالک اللہ, غار کا بھی مالک اللہ, سورج کا بھی مالک اللہ. تو ٹیک لگا لو, جب ہر شے کا خالق اور مالک اللہ, تو یہ جو عارضی باتیں ہوتی یہ میرا, آپ کہتے ہیں یہ بیٹی میری, یہ بیٹا میرا, یہ میاں میرا, یہ کاروبار میرا, یہ موبائل میرا, یہ ٹی وی میرا, سارا جہان ہی آپ کا, کخ نہ دیو کسی نو, تو آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے نا. اب قربان جائیں, اللہ پاک نے اصحاب کہف کا کتا ان کی غار کے پاس بیٹھا, جب بیٹھا تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میرا کتا وہاں بیٹھا تھا, نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا؟ وَقَلْبُهُمْ, وہ عاشقوں کی صحبت میں رہنے والا بے شک میرا ہے, مگر کیونکہ پیار ان سے کرتا اب وہ ان کا ہو گیا. تو اللہ خود اپنی شے کے بارے میں کہہ رہا ہے اب ہے اصل میں میرا,
مگر میں اپنی شے کو کہتا ہوں یہ میرے ولیوں کی ہو گئی. تو ولیوں کا کہنا، ولیوں کی نسبت دینا اللہ کی خود سنت ہے. بھائی اصحاب کہف والے اللہ کے بندے تھے نا، اصحاب کہف والے، تو اصحاب کہف والے جس کے بندے تھے، کتا بھی تو ان کا اللہ ہی کا تھا نا. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا جو میرے ولیوں کا بن جائے وہ ولیوں کا نہیں ہے، وہ بھی میرا ہی ہے. مگر تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم کہتے ہو نا میں فلاں ولی کا، میں فلاں ولی کا، میں منگتا ولی کا، میں دیوانہ ولی کا، میں غلام ولی کا، تو اللہ کیا فرماتا یہ کام میں نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا. کتا ولیوں کا عاشق بنا تو کتا ان کا بن گیا تو شرک نہیں ہوتا. تم ولیوں کا بن گیا تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ گیا؟ بھئی آپ بیگمات ہیں نا ساری، آپ کیا کہتی ہیں میں اشرف صاحب دی، میں اکرم صاحب دی، معذرت کے ساتھ اگر کسی کا نام آ جائے تو بابا معاف کر دینا. میں فلاں صاحب کی، تو آپ بھول کر بھی نہیں کہتی میں اللہ کی بندی ہوں بابا، نہیں کہتے. تو پتہ چلا کہ ولیوں کی باتیں کرنا، ولیوں کی شان سنانا، ولیوں کے قصے سنانا، ولیوں کا ذکر کرنا، ولیوں کی بات مزے لے لے کر سنانا کس کی سنت ہے؟ اونچا بولی کس کی سنت ہے؟ اللہ. یہ قرآن سے ثابت. اچھا اب کتا بھی قرآن میں آ گیا، آگے قرآن بیان کرتا. اب میں آپ سے مثال پوچھتا، آپ کسی کے گھر جانا چاہیں، کسی کے گھر، تو آپ سے پوچھے کتنے ہوں، تو آپ کہیں جی 3 اسیاں تو چوتھا ساڑا کتا، اسی 4 جنیاں تو 5واں ساڑا کتا، اسی 7 تو 8واں ساڑا جوڑ بنتا. جی جو کہ نہیں مارے گا، دماغ خراب ہو گیا، کتا وہ کتا، کتا بندہ بندہ. آپ بتائیں کتنے آدمی؟ آپ کیا دنیا میں کسی جگہ یہ بات کوئی بھی نہیں پسند کرتا نہ برداشت کرتا. قرآن میں آتا ہو، فرمایا محبوب ایک وقت آئے گا لوگ باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے وہ جو غار میں ولی کامل تھے وہ کتنے تھے؟ اللہ فرماتا وہ ولی کامل کے بارے میں پوچھیں گے وہ 3 تھے. تو فرمایا سونا وہ 3 نہیں تھے، چوتھا کتا تھا. کوئی کہے گا 5 تھے، تو سونا بتا دینا 5 نہیں تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. کوئی کہے گا 8 تھے، تو کہنا سونا وہ 8 نہیں تھے، 9واں ان کا کتا. رب نے کہا سونا وہ اتنے کہیں، کہنا اتنا انہاں دا کتا، اتنے کہیں اگلا کتا. فرمایا سونا جب ولیوں کا نام لیں تو میرے کتے کا بھی نام لیں. یہ بات مضمون میرے ادارے میں بچیاں جو پڑھتی ہیں ان کو تو یہ مضمون آتے ہیں. آپ کی پتہ نہیں کب وقت ملے گا تو آپ مضمون پڑھیں کہ کتے والا بھی عشق والا بھی. اندازہ کریں کہ اللہ پاک جب عقل دیتا تو جانوروں کے ذریعے عقل دیتا. کعبہ گرانے کا وقت آیا تو ابرہا آیا، اس بدبخت نے کہا کعبہ گراؤں گا، تو گرانے کے لیے ابرہا آیا اور بچانے کے لیے ابرہا کی جگہ ابابیل آیا، پرندہ آیا. یعنی اپنی شان کو وہ اس طرح بیان کرتا. تو پتہ چلا اولیاء کا ذکر کرنا، اولیاء کے تذکرے کرنا شرک ہوتا. رب کبھی ان ولیوں کا ذکر قرآن میں بیان. آگے چلیں، حضرت مریم علیہ السلام، آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے حجرے میں رہتے تھے، بند حجرا ہوتا تھا. آپ کی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام ایک دن آپ اندر گئے تو آپ سامنے دیکھا پھل پڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ پھل کدھر سے آئے؟ موسم گرمی کا، پھل سردی کے. یہ ولی کی کرامتیں ہیں قرآن میں. آپ ولی کاملہ ہیں، نبی نہیں ہیں. جب پھل دیکھے تو پوچھا بیٹا یہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا اللہ کے پاس سے. آپ کی عمر کافی ہو گئی تھی، آپ کی اہلیہ کی بھی عمر کافی ہو گئی، قربان جائیں. اللہ فرماتا کہ جب حضرت زکریا نے دیکھا نا کہ میری ولی کاملہ کے پاس موسم سردی کا ہوتا ہے اور پھل گرمی کے آتے ہیں، اگر موسم گرمی کا ہو تو پھل سردی کے، تو بے موسمی پھل جب دیکھتے تھے نا تڑپ جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا جب میں نے اپنی ولی کاملہ پر یہ انعام کیا، بیٹا دروازہ بند کر دیں، باہر والا بند کر دیں بیٹے. انعام دیکھے تو سلیمان حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کیا کیا؟ تو آپ نے جب پوچھا نا یہ کہاں سے آئے، اس نے کہا حاجی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے. تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر کہا مولا
میری عمر بھی بے موسم ہو گئی ہے، تو بھی مجھے اولاد کا پھل دے دے۔ وہی کھڑے ہو کے ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ فرمایا آنے والو سن لو، میرے زکریا نے الگ دعا نہیں مانگی، جہاں پھل پڑے تھے وہاں کھڑے ہو گئے کہ برکت ادھر آ رہی، برکت کے پاس کھڑے ہو کے میں دعا ہی کیوں نہ مانگ لوں۔ تو اللہ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، فرمایا اللہ پاک نے ادھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی دعا کے لفظ ختم ہونے کی دیر تھی، اللہ نے فرمایا زکریا جا تیری دعا قبول ہو گئی۔ عمر زیادہ تھی تو آپ نے فرمایا لوگ پوچھیں گے بابے کے بچہ کدھر سے آیا، تو میں کیا کروں؟ فرمایا چپ رہنا، کیا چپ رہنا، جو پوچھے کہنا اجازت نہیں ہے بولنے کی۔ عمر زیادہ ہو گئی تھی نا میاں بیوی، پھر اللہ پاک نے اس عمر میں نبی بنا کر بچہ عطا کیا۔ اور آپ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے نبی آئے، اللہ پاک نے بڑے بڑے انبیاء بنائے۔ تو زکریا علیہ السلام کو پتا چلا کہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے جہاں اللہ پاک کے ولی رہتے ہیں۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، یہ تو آپ کو معلوم۔ سلیمان علیہ السلام کا حال کیا؟ ملکہ بلقیس کا تخت پڑا تھا 900 میل دور، کتنا؟ 900 میل دور پڑا تھا۔ تو آپ محل میں داخل ہوئے، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں۔ کیا کہا؟ میں۔ فرمایا بیٹھ جا، یہاں میں والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی بڑا میں کرتی ہیں نا، بس جو میں ہوں وہ ہے ہی کوئی نہیں، کہتی ہیں نا تو میں نے جانتا نہیں میں کیا، بولیے نا۔ اب میں آپ کی چپ ہو گئی، میاں کو کھری سنانی ہو تو آپ کی میں سے زیادہ خطرناک شے ہی کوئی نہیں۔ وہ کسی نے لکھا ہے نا، جتنا مرضی میاں بولنے والا ہو، وہ بیگم 2 منٹ میں اس میں کی مرچ بنا دیتی ہے۔ تو اس نے جب کھڑے ہو کر کہا نا میں لاؤں گا، فرمایا بیٹھ جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ جو میں کہتا وہ وہاں ولی نہیں بنتا، ولی وہ بنتا ہے جس کو گالیاں سن کر بھی میں یاد نہ آئے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک ڈھکوسلا بنا دیا جاتا نا، ولی وہ جو بڑے اچھے کپڑے پہنے، نہیں، ولی وہ ہے قرآن کہتا ہے جس کو دنیا جی بھر کے گالیاں دے وہ کسی کو جواب نہ دے، مسکرا جائے، چلو رج لو جتنی گالیاں دیں گے۔ ولی کون ہے؟ جس کو لوگ گالیاں دیں گے، طنز کریں گے، الزام تراشی کریں گے، وہ سب کی گالیاں سنے گا، اس کو پتہ ہے مولا اسی طرح خوش ہے، میں بھی ایسے ہی خوش ہوں۔ تو آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا لفظ بول دے، چھکے نہیں چھڑا دیتی ہیں آپ جی؟ تیلی لگتی ہے کہ نہیں؟ بول گئے نا بسترا چکیا، وہ بیگ اٹھایا، چل اگلے کر، انہیں میں نے بندہ ہی نہیں سمجھیا۔ 4 بچے ہو گئے جی، کدی انہیں شے ہی کوئی نہیں دیتی۔ کپڑے بھی میں باہر مانگ کے پہننی ہیں کہتے ہیں آپ، بولیے نا، کبھی کوئی عورت نہیں کہے گی، کبھی نہ، اس کو پتہ اس سے بڑی بغیرت بات نہیں۔ یہ ضرور کہے گی پتہ نہیں ساری عمر اس کھوایا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں یہ ناشکری رہے گی، کھا لے گی مانے گی نہیں، کھا لے گی جتنا مرضی ان کو کرا، ساری ہانڈی کیا پوری دکان ہی کھوا جاؤ، 4 مانگ کر ان کو سونا پہنا دیں، نہیں مانے گی، رکھ دیں گی، ٹائم آئے گا پہنے گی۔ تھوڑا سا منہ بگڑا، میرے آقا نے فرمایا ایک تمانچہ لگا کے دیکھو، فرمایا تمانچہ لگا تو پتہ کیا کہتی؟ تیرے کار میں تو سکھ ویکھے ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک جملہ۔ تو بات بتا رہا تھا اولیاء کی بات کرنا، اصفیاء کی بات کرنا، ان کے اوپر طنز بھی آئیں گے، الزام تراشیاں بھی آئیں گی، دھمکیاں بھی ان کو ملتی، ولی کبھی اپنی بات کا جواب نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے تو حضور علیہ السلام بھی ساتھ کھڑے تھے، ایک سامنے آدمی تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ آپ خاموش رہے، حضور مسکراتے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے۔ جب بڑی دیر ہوگی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-4 جواب دے دیے۔ جب جواب دیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گا،
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے. اندر چلے گئے. اندر جا کر حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور جا کر پوچھا آقا وہ گالیاں دے رہا تھا میں چپ تھا, میں نے جواب دیا تو آپ اندر آ گئے. اب یہ بات آپ کے بھی سمجھنے والی. میں نے سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا نا, تو درمیان میں ایک بات آ گئی میں کی, تو میں نے جب جواب دیا تو آپ اندر آ گئے. فرمایا ابو بکر جب وہ گالیاں نکال رہا تھا اور تو خاموش تھا تو تیری طرف سے اللہ کے فرشتے اس کی گالیوں کا جواب دے رہے تھے. ہم میں ہے کوئی ایسا کہ آپ کو گالی ملے اور آپ کی زبان بند رہے؟ بولیے نہیں. پکوڑے دے ناک کالی, آپ ثابت کریں گے نہیں میرا پکوڑے والا ناک کی کوئی نہیں. اے جی اڈی والی جتی غلط ہے, آپ ثابت کریں گے نہیں ہے ہی صحیح, یعنی پوری آپ چیف جسٹس بن جائیں گے. اے پھنی ہے, آپ ثابت کریں گے میں پھنی. بول لپسٹک کی 2 لفظ بول دیا کالی لائی, میں تو کالی ہے ہی نہیں, میں تو گوری. اس لیے جب میں کی بات آتی اللہ پھر اپنی رحمتیں اٹھا لیتا. فرمایا ابو بکر جب وہ گالیاں دے رہا تھا تو اللہ کے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے, اور جب تو نے گالیاں دینا شروع کر دی تو اللہ نے فرشتے بلا لیے. وہ اس نے اپنا وزن خود اٹھا لیا, اب خود جواب نہ دے, وہ خود ہی دے لے گا. اس لیے میں ماریں بیٹا, میں ماں کو بھی کہوں گا خدا کا واسطہ یہ میں مار دو. کوئی بولے آپ کے ایک چپ میں خدا کی قسم صدیوں تک ایک چپ سے آپ کی زندگی میں سکھ. کتنا آپ بولیں گے؟ قبر میں جانا ہے نا تو چپ کے مزے آپ کو قبر میں معلوم ہوں گے. غیبتیں بڑی ہیں, حسد بہت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ چاہیے جو میں نہ کرے. آصف بن برخیہ کھڑا ہوا, اللہ کا ولی, اس نے کہا میں لے آتا ہوں. تخت پڑا تھا 900 بولیے میل, پھر بولیے 900 میل دور تخت پڑا, اور تخت بہت بڑا. یہ سمجھے جو ہمارا قلعہ نہیں, اتنا بڑا تخت تھا. اب عام تصویر آئی ہے, اب واللہ عالم اس سے بھی بڑا ہو سکتا. تو آپ جہاں بیٹھے تھے نا, بیٹھے تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے پوچھا کب آئے گا. اب آپ دیکھیے, جن نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں لاؤں گا آپ کے اٹھنے سے بھی پہلے. جن نے کہا یعنی آپ اٹھیں گے نہیں تو تخت آپ کے پاس موجود ہوگا. تو آپ نے فرمایا کون لائے گا؟ اس نے کہا میں. فرمایا میں والا بندہ ہمیں قبول نہیں ہے. آصف بن برخیہ کھڑا ہوا, فرمایا تو کتنی جلدی لائے گا؟ اس نے کہا جی جلدی, انظر الی ہناک, وہ دیکھیں تخت سامنے پڑا. 900 میل کے فاصلے پر تخت لے جا کر لایا اور لا کر پیش کر دیا. اس سے آپ نے پوچھا یہ تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ پہلے نے کہا نا میں لاؤں گا, تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا. اب اس سے پوچھا یہ طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ اس نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ رب کا فضل ہے, میرا کمال. تو یہ ولیوں کا ذکر قرآن میں بیان. حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ تھی, تو اللہ پاک نے اس ولی کاملہ کے بچہ پیدا ہونے سے پہلے درد ذہ کا بھی ذکر قرآن میں کیا. ہے کوئی مضمون عورت کی درد ہوتی ہے, ایک نظام قدرت, مگر اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ کوئی میرے کسی ولی کا ذکر برا نہ کرے, جب بھی کرو میرے ولی کا ذکر اچھے طریقے سے کرو. ان کو درد ہوئی, تو جب درد ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ درخت ہے, اس کو ہلا, درخت کو ہلا, اور جب تو ہلائے گی تو اس کے نیچے سے چشمے بہیں گے, وہ پی لینا اور درخت کا پھل کھا لینا. پورا قصہ بیان کیا. آپ کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ آگے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے ایک دن اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ یہ سوال کس نے پوچھا؟ آپ کو لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہے, تو پھر آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہے, مگر اللہ قرآن میں کیا سنا رہا؟ کبھی حضرت مریم کی باتیں, کبھی حضرت عیسیٰ کی باتیں, کبھی حضرت سلیمان کے جن کی باتیں, کبھی زکریا کی ولیہ کاملہ کی باتیں. بھائی قرآن ہے, اللہ اپنی باتیں کرتا, تو پتہ چلا رب اپنا ذکر چھوڑ کے ان کا کرتا. وہ اپنا اس لیے نہیں کرتا, وہ خود کیا اللہ اللہ کرے. اس نے کہا میرا ذکر میرے ولی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا ہے. مجھ سے بڑا بھی عالم ہے؟ فرمایا ہے.
وقت نہیں تو میں حضور غوث پاک کی ساری بات بیان کرتا. آپ فیس بک پر یوٹیوب پر یہ سارا واقعہ سن لیجئے گا کیونکہ وقت نہیں. میں آپ کے ایک ٹاپک پہ روک کے رکھا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہاں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. یہ اللہ نے فرمایا. اچھا اس کا مجھے پتہ دے. آپ پتہ پوچھتی ہیں فلاں منڈی, فلاں علاقہ, فلاں محلہ, فلاں گلی نمبر, ایسے ہی پوچھتے ہیں. اب اللہ کا پتہ سن لیں. فرمایا موسیٰ ایک مچھلی لے لے, اس کو کاٹ, پھر اس کو پکا. کاٹ بھی لی, بھون بھی لی, پکا لی. فرمایا اب اس کو اپنے ساتھ لے لے. اللہ نے اس بندے کا ایڈریس بتایا. آپ ایڈریس کیسے پوچھتے ہیں؟ رب کیسے ایڈریس بتاتا؟ جب پکا لی تو فرمایا اے موسیٰ جس مقام پر یہ کٹی ہوئی, پکی ہوئی اور بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر میرا بندہ ہوگا. ہے ایڈریس عجیب؟ بولیے. آپ کو کہیں جی مچھی جب اچھل کے آپ کو جادو کریں پھڑک کے باہر آ جائے تو وہاں بندہ ہو, کبھی کوئی کہے گا؟ کہیں دماغ خراب ہوگا, مچھی تو مچھی پک گئی. موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ یوشع بن نون چل پڑے. انہوں نے بکسے میں مچھلی بند کر لی, پکی ہوئی تھی. فرمایا جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. ایک مقام آیا, آپ نے فرمایا تھکاوٹ بڑی ہوگی, میں سونے لگا ہوں, بعد میں آگے چلیں گے. سو گئے. وہ اتنی دیر میں وہ مچھلی زندہ ہوئی, ماری اس نے چھال اور سرنگ بنا کے بھاگ گئی. وہ جو ساتھ تھا نا وہ دیکھتا رہا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے, فرمایا آگے چلتے ہیں. اسے بتانا یاد نہ رہا. جب آگے گئے تو آپ بیٹھ گئے. فرمایا بڑی بھوک لگی ہے, مچھی لا. بڑی بھوک لگی, مچھی لا. اس نے کہا مچھی تو پیچھے ہی سرنگ بنا کر زندہ ہو کر نکل کے بھاگ گئی. جب آپ نے سنا نا کہ وہاں زندہ ہو کے بھاگ تو آپ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغ, وہ جس مقام پر زندہ ہوئی تھی اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی. اللہ نے کہا تھا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر میرا بندہ ہوگا. اب پھر واپس آئے, آگے چلے گئے تھے. جب واپس آئے فوجد عبدا من عبادنا, فرمایا جب موسیٰ واپس آئے وہاں پر میرا بندہ خضر کھڑا تھا. تو بتا دیا کہ دو دریا جہاں ملتے ہوں گے وہاں میرا بندہ ہوگا. مطلب کیا؟ بڑی بھوک لگی, مچھی لا. اس نے کہا مچھی تو پیچھے ہی سرنگ بنا کر زندہ ہو کر نکل کے بھاگ گئے. جب آپ نے سنا نا کہ وہاں زندہ ہو کے بھاگ تو آپ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغ, وہ جس مقام پر زندہ ہوئی تھی اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی. اللہ نے کہا تھا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر میرا بندہ ہوگا. اب پھر واپس آئے, آگے چلے گئے تھے. جب واپس آئے فوجد عبدا من عبادنا, فرمایا جب موسیٰ واپس آئے وہاں پر میرا بندہ خضر کھڑا تھا. تو بتا دیا کہ دو دریا جہاں ملتے ہوں گے وہاں میرا بندہ ہوگا. مطلب کیا؟ جہاں مردہ دل زندہ ہو جائے وہاں اللہ کا بندہ ہوتا. اب داتا صاحب جائیں, دل زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے. بڑا کرتا نا میرے گھر میں بھی رونق لگے. جو بھی کریں مگر یہ تو ہر عورت کہتی میرے گھر میں بھی, لیکن وہ ولی قبر میں بند ہیں مگر ان کا ذکر قبر کے باہر بھی ہے. یہ کیا وجہ؟ یہ وجہ اس لیے جو ساری عمر ذکر کرتا ہے اللہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہوتی اس کا چرچا کائنات میں کرا دیتا. اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں. وہ کیسے؟ قرآن کے الفاظ. فرمایا کہ جب انسان دنیا میں آتا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, جب کوئی میری یاد کرتا ہے نا تو ساری زندگی جب وہ میری یاد کرتا ہے جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے میں اس کا ذکر عام کر دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں لوگوں نے ایک تماشا بنایا, وہ جو مردے قبر میں ان کو تو اپنا نہیں پتا ہوتا تو مر گئے. تو قبر میں جاتے ہی بندے کی زندگی نہیں کھڑی ہوتی, نہ وہ کھڑا ہوتا, نہ اٹھتا, نہ وہ بیٹھتا. بیٹا سٹاپ کر لے, اب یہ 2 حدیثیں سنا کے بات کرتے. لنگر بیٹے لے آؤں. ماشاءاللہ. یہ بات بتا رہا تھا, ایک اعتراض ہمیں بہت لوگ کرتے ہیں, اس اعتراض کو سمجھ لیں, آپ کے فہم میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا کہ جی قبر میں چلے گیا, وہ مر گیا, وہ کیا دے گا آپ کو؟ یہ بہت بڑا اعتراض ہے. اور ہماری خواتین جو ہیں وہ ادھر ادھر درس قرآن سن لیتی, اور اللہ کا شکر ہے درس قرآن سن کر
ہمارے ادارے کی جو درس قرآن ہوتے ہیں اس میں ہر شے ہم سامنے رکھتے ہیں. اب میں کلوزنگ کر رہا ہوں. وہ بس جی ولی مر گئے معاذ اللہ، قبر میں چلے گئے، مٹی مٹی ہو گیا، اب ان کے پاس جانا شرک ہے، گناہ ہے. جتنی آیات بتوں پر نازل ہوں کہ بتوں سے شفاعت مانگنا، بتوں سے مدد مانگنا، بتوں سے تعاون مانگنا، بتوں سے اپنے لیے مدد مانگنا، بتوں کو شفیع بنانا، یعنی قرآن مجید میں جو آیات اللہ پاک نے بتوں پر نازل کی کہ ان کے پاس جانا، وہ مردہ ہیں، وہ مجسمے ہیں، وہ لکڑی کے بنے ہیں، پتھر کے بنے، تو اللہ نے ان آیات کو تو نازل کیا تھا مشرکوں پر. کن پر نازل کیا تھا؟ جو شرک کرتے ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہی آیات جو مزارات پر جاتے ہیں ان پہ فٹ کر دیتے ہیں. آپ ڈر جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی قرآن میں کئی مقام پر آیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں. نہیں، آپ کہتے ہیں ابا جی، پکارتے ہیں نا ابا جی کو، تو آپ شرک ہو گیا. آپ کہتے ہیں بیٹے کھانا کھا لو، پکارتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں باجی، تو اگر یہ شرک ہے تو پیچھے تو بچتا ہی کچھ نہیں. وہ پکارتے تھے بتوں کو. اب بتائیں آپ کسی مردہ یا یہ جو بت لگے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں جہاں جس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے نا بیچنے کے لیے، کبھی آپ کہتے ہیں میری بات سن جی؟ اب عقل ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو مردہ ہے، یہ تو مجسم ہے، اس کے اندر تو شے کوئی نہیں. اب اولیاء کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ. فرمایا جب تم مردہ تھے، جب پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کنتم امواتن، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب تم مردہ تھے. یعنی جس زمانے میں انسان پیدا نہیں ہوا اس زمانے کو کہتے ہیں عدم. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے جو بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، کیا پتہ ان کے ہاں کون سی اولاد ہو. تو جو اولاد نہیں ہوئی قرآن کہتا ہے وہ مردہ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پیدا ہو گئے. اب ہم اس دنیا میں، اب ایک موت ختم ہو گئی اور یہ پہلی زندگی آ گئی. پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ٹھہر جائے جب میں اشارہ کروں دے دیجیے. پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر فرمایا تم وفات پا جاؤ گے. پہلی موت کو اس زندگی نے ختم کر دیا. پہلی موت آ گئی، اس کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا. اب کون سی موت آ رہی؟ دوسری کہ تیسری؟ بولیے نا. دوسری. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا. اب آ گیا تیسرا پروسیس. اب آ گیا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، فرمایا جب تم یہ قبر میں لوگ رکھ کے چلے جائیں گے، ادھر رکھنے کی دیر ہوگی، اللہ تمہیں اسی وقت زندہ کر دے گا. ٹھیک ہے. اب زندہ کرنے کی بات کس نے کی؟ بولیے. زندہ کر دے گا. اب اگر کوئی کہے کہ یہ یہاں قبر میں تھوڑی زندہ کرنا، وہ تو آگے جا کے قرآن کہتا نا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پانچواں مرحلہ. فرمایا پانچواں مرحلہ یہ، ادھر تمہیں دفن کر کے جائیں گے، تم زندہ ہو جائے گے. باری تعالیٰ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ کی طرف تم جاؤ گے. زندہ ہوگے قبر میں جا کر. اب بات سمجھ گئے؟ تو قرآن میں آتا ہے کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دنیا میں تو نہیں ہیں وہ قبر میں، مگر ذکر انہوں نے اتنا اللہ کا کیا وہ قبر میں ہو کر زندہ. اور کچھ زندہ ہیں مگر اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ زندہ ہو کر مردہ. فرمایا جب کوئی قبر میں جاتا زندہ ہو جاتا. تو جب زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. تو جنہیں اللہ نے اپنی یاد، اپنی محبت کے صدقے زندہ کر دیا، بتائیے انہیں مار کون سکتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ. اب یہ دو حدیثیں، ایک یہ حدیث کہ جب انسان دنیا میں مشہور ہوتا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ولی. ہمارے ہاں ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ جی ہر نمازی ولی ہے، جو نماز پڑھتا وہ ولی ہے، ہر متقی ولی. یہ بات غلط ہے. اب آپ کہیں کہ قادری صاحب ولی کا متقی ہونا ضروری ہے، مگر ہر متقی ولی نہیں ہوتا. اب اس کی مثال سمجھ لیں پھر حدیث پاک کی طرف. جیسے ہیرا ایک پتھر ہے. ہیرا کیا ہے؟ بولیے نا. پتھر. آپ کیا کہیں گے؟ ہر پتھر ہیرا نہیں ہے. ہیرا پتھر ہے
مگر ہر پتھر ہیرا نہیں ہے. دودھ مشروب ہے پینے والا، مگر ہر مشروب بولیے نہیں. یہ دو مثالیں میں نے آپ کو بڑی مختصر سی دے دی. تو اس طرح ہر متقی ولی نہیں ہوتا. نیک ہوگا مگر ہر متقی اللہ کا ولی نہیں. اب آ جائیں وہ ولی مشہور کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو قبر میں ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے سے اللہ کو محبت ہوتی، اللہ کو پیار ہوتا، اللہ کو چاہت ہو جاتی، تو اللہ کیا کرتا؟ اذا احب اللہ العبد نادا جبریل. اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا. کس کو بلاتا؟ جبریل کو. اور جب جبریل کو بلاتا تو جبریل آ کر کہتا ہے جی مولا حکم. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا. تو اللہ فرماتا وہ جو بندہ زمین پر چلتا پھرتا نہیں ہے، جی مولا. فرمایا ہمیں اس سے محبت ہو گئی، ہمیں اس سے. اب میں ایک بات چھوٹی سی پتہ کی کرنا چاہتا ہوں، سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ، نہ پلے پڑی تو الا اللہ. آپ کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ مجھے بخار ہو، مجھے آرام ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا. یہ جو ہو گیا یہ آپ کے جسم کے ساتھ ہے. اللہ کو تو کچھ نہیں ہوتا نا. ہم مثالوں سے آپ ذرا جلدی سمجھ جائیں. سر میں درد ہو گیا، بخار سے آرام ہو گیا، ذکر کی مجلس میں سکون ہو گیا. یہ بات آپ کہتے ہیں ہو گیا. اللہ کو کچھ ہوتا؟ بول لیں نا، نہیں ہوتا. حدیث کہتی ہے کہ اللہ کو کچھ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو ایک شے ہوتی، وہ کیا؟ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہوتی. اللہ کہتا مجھے محبت ہوگی. جب محبت ہوتی ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل فلاں بندے کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی. اچھا تو باری تعالیٰ پھر میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا فاحبب ہو، اس بندے سے مجھے محبت ہو گئی، لہذا میرا حکم ہے تو بھی اس سے محبت کر. پہلے محبت کس کو ہوتی؟ اللہ. تو کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ پہلے اپنے بندے سے محبت نہ کر لے. اور جب تک اللہ بندے سے محبت نہ کر لے بندہ رب سے محبت کر ہی نہیں سکتا. آگے فرمایا جبریل کہتا اچھا مولا میں بھی محبت کرنے لگ گیا، میں بھی محبت کرنے لگ گیا. تو اللہ پاک فرماتا جبریل نہیں، جنت میں جا اور جنت میں سارے جنتیوں کے اعلان کر کے بتا کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، جو میرا بننا چاہتا ہے وہ میرے بندے سے محبت کرے. جنت میں ہر جگہ ایک اعلان ہوتا محبت کرو محبت کرو. فلاں بندہ، فلاں ولی، فلاں پرہیزگار، فلاں متقی اللہ کا محبوب ہے، اس محبوب سے ہر جنتی محبت کرے. وہ جبریل یہ اعلان کر کے جب واپس آتا تو آ کے عرض کرتا باری تعالیٰ تو بھی محبت کر رہا ہے، میں بھی محبت کر رہا ہوں، اور ساری جنت والے بھی محبت کر رہے ہیں. اب کیا حکم ہے؟ اب آگے سنیے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اب اس طرح کر کہ اب سارے جنت والے محبت کرتے ہیں، اب میرے ولی کی محبت عرش سے فرش پہ اتار دے. عرش والے میری بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے، وہ بندہ میرے عرش والوں کا محبوب بن گیا. اور نیچے جب وہ محبت اتاری جاتی، بڑی غور سے بات سنیے، اللہ ولی کی محبت صرف اس دل میں ڈالتا ہے، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ ولی کی محبت صرف اس دل میں ڈالتا ہے جو دل اللہ والوں کے لیے پاک ہو. جو دل پاک ہو. علماء زور نہیں لگاتے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کیسے پیدا کی جائے، کتنا زور لگاتے ہیں، لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کتابوں پر کتاب ہے، مگر اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے محبت نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں. تو اللہ نے جب ان کے پاک ہی دل نہیں رکھے تو محبت کیسے ان کے دل میں آئے گی؟ لہذا جب لامکا سے ولی کی محبت کو نیچے اتارا جاتا تو اللہ فرماتا صرف پاک دل میں اتارنا، پلید دل میں نہ اتارنا. تو ولی رہتا ہی پاک دل میں، ناپاک دل میں ولی نہیں رہتا. تو اولیاء سے محبت کرنا، اولیاء کی صحبت میں جانا. اور دوسری حدیث آقا فرماتے، 3 حدیثیں تھیں.
آقا فرماتے جب قیامت کے دن آئے گا، دو حدیثیں، ایک صحابی نے آقا کریم سے پوچھا، میں وہ سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ یہ بات میں حضور علیہ السلام کے فرمان سے، اب ہم نے حضور غوث پاک کو نہیں دیکھا، نہیں نہ دیکھا، داتا صاحب کو نہیں دیکھا، حضور سلطان باہو کو محبت کرتے ہیں نا؟ اونچا بولیے، لنگر لینے سے پہلے بولیے۔ اچھا، اب دیکھا نہیں، یہ جواب ہے جو کہتے ہیں جی ان ولیوں کے پاس لینے کیا جاتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں، ایک آدمی آیا آقا کریم کے پاس، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما، آقا اس آدمی کے بارے میں آپ بتائیں کہ محبت وہ ایسی قوم سے کرتا ہے جن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، دیکھا ہی نہیں، صحبت بھی نہیں ہوئی، مگر محبت کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا حضور غوث پاک کو، آپ نے نہیں دیکھا داتا گنج بخش کو، آپ نے نہیں دیکھا حضرت سخی سلطان باہو کو، مگر حدیث کے الفاظ سے آپ پہنچ جائیں تو آقا ایسا بندہ جب ان سے محبت کرے جن سے ملا نہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو جس کے ساتھ تجھے محبت ہوگی رب اسی کے ساتھ تجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اگر غوث پاک سے محبت، غوث پاک کے ساتھ جنت میں، داتا صاحب سے محبت، داتا صاحب کے ساتھ جنت، سلطان باہو سے محبت، سلطان باہو کے ساتھ جنت، اور اگر محبت مصطفیٰ سے، بولیے، پھر بلال بھی ساتھ ہوگا نا، پھر تو نظارہ دیکھنے والا حسن و حسین کا بھی ہوگا۔ ایک حدیث ہو گئی، اب دوسری حدیث، اس میں حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن ہوگا تو اللہ والے جب سامنے آئیں گے نا، اللہ والے، تو اللہ والے جنت میں اللہ پاک سے پوچھ کر جائیں گے، تو جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو ان کو اپنے عزیز اقارب دوست احباب معتقدین مریدین متوسلین نظر نہیں آئیں گے، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہو گئے تو اللہ پاک سے پوچھیں گے باری تعالیٰ ہمارے وہ دوست کدھر ہیں جو ہم سے محبت کرتے تھے؟ تو اللہ فرمائے کہ جنت میں دیکھو، وہ جنت میں ہوں گے۔ وہ ولی کہیں گے جنت میں تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہمارا چاہنے والا جنت میں نہیں ہوں۔ اب آپ غور والی بات یہ کہ وہ اولیاء جن کے ساتھ آپ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ محبت کرنے والے جنت میں نظر نہیں آ رہے، تو اولیاء جنت سے باہر آ جائیں گے، اللہ پاک سے جھگڑا کریں گے۔ آقا فرماتے وہ جھگڑا کریں گے، رب میٹھی میٹھی باتیں ان کی سنتا جائے گا کہ یہ میرے دوست ہیں، دیکھو تو صحیح، اپنی فکر نہیں کرتے، اپنے چاہنے والوں کی فکر کرتے ہیں۔ وہ سن کر اللہ فرمائے گا وہ جو تم سے محبت کرتے تھے نا وہ میں نے سارے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا۔ اتنی بات سن کر کسی کو آگ بڑی لگ دی، دیکھا ولی سے محبت والے دوزخ میں، بات پوری سنیں تو وہ کھڑے ہو کر عرض کریں کہ باری تعالیٰ ان کو تو نے دوزخ میں کیوں ڈالا؟ فرمایا میں نے اس لیے ڈالا تھا کہ ان کے عمل تم جیسے نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے گناہگار ہیں، داتا لاد رکھنا، ہم بڑے گناہگار ہیں، غوث پاک لاد رکھنا، ہم بڑے خطا کار ہیں، سلطان باہو لاد رکھنا، یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ محبت یہاں کر رہے ہیں، چلے وہ گئے تو آقا فرماتے جب ولی کا عمل سنیں گے نا کہ اللہ نے فرمایا وہ تم جیسے تو ان کا عمل ہی نہیں تھا، میں نے دوزخ میں ڈال دیا، تو ولی کا عمل کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا۔ وہ اولیاء کہیں گے باری تعالیٰ تو نے یہ دیکھا وہ ہم جیسے کام نہیں کرتے تھے، ہم جیسے عمل نہیں کرتے تھے؟ تو جملے سنیے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ نمازیں تو ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے نا، نیکیاں ہمارے ساتھ کرتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، تو باری تعالیٰ اگر عمل ایسے نہ تھے تو نسبت تو اعلیٰ تھی، تعلق تو اعلیٰ تھا، جڑے کن کے ساتھ تھے؟ وہ کھڑے ہو کر کہیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو بھی نکال کر ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جہنم کی طرف، جہنم کی طرف، ولیوں کو فرمائے گا جہنم کی طرف جاؤ، جو تمہیں اپنا محب نظر آتا ہے جہنم سے نکال نکال کر ان کو جنت میں لے جاؤ۔ اب بتائیے ولی کی محبت کام آئی کہ نہ آئی؟ اب ہے کوئی ایسی بات جی ولیوں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا؟ ولی کے پاس اگر ولی کے پاس جانا ہی گناہ تھا رب نے موسیٰ کیوں بھیجا؟ رب نے ولیوں کا ذکر کیوں کیا؟ اور آخری حدیث کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن نماز کے لیے تشریف نہ لائے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ جب صحابہ پریشان ہوئے
تو تیسرے دن آقا تشریف لائے تو پوچھا آقا آپ 3 دن سے ہمیں اپنا دیدار نہیں کرا رہے ہیں، کیا بات؟ فرمایا 3 دن ہو گئے اللہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے میری امت کے بارے میں، میری امت کے بارے میں، سونے کنے بخشاں، وہ اتنے کہتا ہے میں اتنے کہہ دیتا ہوں، وہ اتنے کہتا ہے میں اتنے کہہ دیتا ہوں، وہ اتنی تعداد کہتا ہے میں اتنی تعداد کہہ دیتا ہوں۔ تو مجھے آج اللہ پاک نے فرمایا ہے سونیا جس پر تیرا ہاتھ آ جائے گا وہ ساری جنت میں چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ولیوں کے صدقے جہنم سے نجات دے کے جنت میں ڈالوں گا۔ لہذا اولیاء سے محبت، اولیاء کی زیارت، اولیاء کی صحبت، اولیاء کا ذکر، اولیاء کے تذکرے کرنا قرآن نے خود بیان کیے۔ تو اولیاء کی صحبت میں جانا، ان کی محفل میں جانا، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اولیاء کی محبت میں جاؤ تو تمہارا کوئی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں رہتا ہی نہیں، رب سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ پاک ہماری آج کی محفل قبول فرمائے۔ اب آپ دعا کرنی بیٹا، مجھے اگلی ڈیٹ بتا دیں بیٹے، لگا رہنے دے بیٹے، لگا رہنے دے، ڈیٹ بتا دیں۔